زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، کیجیے نہ غفلت کیجیے، زندگی بہتر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ذرا سی توجہ کرنے کی بات ہے، روزانہ کے معمولات میں اس کام کو بھی داخل کر لیا جائے، جہاں صبح و شام دیگر ہم اپنے کاموں کو مینیج کرتے ہیں، وہاں اس کام کو بھی ان کاموں میں شامل کیا جائے، اور خصوصی طور پر اس توجہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجھے شفاعت میسر آئے گی، تو صبح اور شام کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بچے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے والدین کے دلوں کی خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور گھر کی رونق اور زندگی کی مسکراہٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ ان کی ہر ادا، ان کی مسکراہٹ والدین کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، اور ان کی خوشیاں ہمیں بھی خوشیاں دلاتی ہیں۔ لیکن آج کل بعض والدین بچوں کی ظاہری ضروریات کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، جیسے عمدہ کپڑے، اچھی غذا اور دیگر سہولیات کا خیال رکھنے میں بہت زیادہ وہ توجہ کرتے ہیں اور پیش رہتے ہیں، مگر ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں کوتاہی کر جاتے ہیں، اور بچے سے لاڈ پیار کرنا ان کا حق ہے، لیکن محبت میں، غلبے میں ان کی تربیت سے محروم ہونا یا منہ موڑ لینا ایک بہت بڑی نادانی ہے۔ آج زندگی بہتر بنائے میں ہمارا موضوع ہے کہ بچوں سے کیسے سیکھا جائے۔ بزرگوں کا پروگرام ہے اور بات ہو رہی ہے کہ بچوں سے کیسے سیکھا جائے، جبکہ ہم اگر زندگی کے اطوار پر، حالات پر غور کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف بڑوں سے ہی سیکھا جاتا ہے، بڑے ہی تربیت کر سکتے ہیں۔ نہیں، بچے بھی ہماری تربیت کا ایک سلسلہ بن سکتے ہیں، ہمیں شعور کی طرف لا سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتوں کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں کبھی کبھی بچے کہ جدھر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ کیسے سیکھا جائے، آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ مبلغین گفتگو کریں گے، ہمیں یہ بات سمجھائیں گے کہ ہمارے گھر میں جو بچے موجود ہیں، وہ ان کی تربیت تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو وہ خاص اہم موضوعات پر کبھی کبھی گفتگو کر جاتے ہیں، کسی بات کو کرتے تو وہ ایسی عام سی بات ہے، لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو پھر وہ بڑی خاص سی بات بن جاتی ہے، اور کسی کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب بن جاتی ہے، کسی کی زندگی میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی طرف بچے سے ایسی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور کرتے کرتے ایک دم کوئی ایسی بات نکل آتی ہے کہ وہ بچہ تو کہہ کر چلا جاتا ہے، لیکن آدمی دیر تک سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ بات تو میرے لیے بھی بڑی کام کی تھی، یہ جو بات کی ہے نا، یہ بڑا زبردست اس نے جو ہے بات کر دی ہے، یہ فارمولہ جو بچے نے بیان کر دیا ہے، یہ میرے فلاں کام پر بڑا فٹ آتا ہے، میں اس کے لیے بڑا پریشان تھا، چلو میرا کام بن جائے گا۔ تو یوں اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ سیکھ سکتا ہے،
اور کیسے سیکھ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ذہن یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو تو ہم نے سکھانا ہے، بچوں سے ہم کیا سیکھیں گے؟ لیکن واقعی میں کبھی کبھی بچے ایسی بات کرتے ہیں، ایسی دانائی کی بات کر جاتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بہترین جو ہے یوں بدلاؤ لے آتا ہے، اور یوں کہیے کہ ہمیں کئی زاویوں پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی بات ایسی بچے کے منہ سے نکلتی ہے کہ وہ ہمارا سارا ٹینشن دور کر دیتی ہے اور ہمیں اپنی پریشانی کا حل بھی دے دیتی ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں مبلغین کی جانب اور سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس بات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں سے کیسے سیکھا جائے۔ اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے مبلغ دعوت اسلامی سید حسنین عطاری بھائی، مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ حسنین بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب ٹھیک ہے آپ کی؟ العالمین، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم ان سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی سلیم عطاری مدنی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سلیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھا، ہمارے ساتھ اس موضوع پر ہاشم عطاری بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، یہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کا شکر۔ اور آج ہمیں کلام سنا رہے ہیں مبلغ دعوت اسلامی عمران امجدی عطاری بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، ہاں کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ہاں کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے۔ ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، مٹ جائیے، مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے گو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے گو مٹ جائیے، مٹ جائیے، ان کے در پر
مٹ جائیے مٹ جائیے ان کے در پر جیسے گو مٹ جائیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہوگی جائے گا ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے ہاں کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ذکر شفاعت کیجئے یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجئے جان محشر پر قیامت کیجئے ان کے نثار کوئی کیسے گنج میں گو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے گئے جان محشر پر قیامت کیجئے جان محشر پر قیامت کیجئے یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے ہاں قبر سے یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجئے جان محشر پر قیامت کیجئے ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نواؤ فکر ثروت کیجئے بے نواؤ فکر ثروت کیجئے ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا
اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، غم کیجئے، گرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی عمران اتاری بھائی ہمیں بڑا زبردست کلام اعلیٰ حضرت سنا رہے تھے، بڑا ہی سرور کلام میں آ رہا تھا۔ اللہ پاک ان کو ہم کو برکت عطا فرمائے۔ پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے بچوں سے کیسے سیکھیں۔ ہم دیکھیں گے آج کے انشاءاللہ پروگرام میں یہ ننھے منھے بچے پیاری پیاری باتیں جو کرتے ہیں، ان کی سادگی اور خلوص میں ہماری زندگی میں ہمیں کیا کیا سبق مل سکتا ہے، اور یقیناً اسی طرح ہم ان سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر، آسان اور خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مبلغین کی جانب، حسنین بھائی، کہ ہم بچوں سے کیسے سیکھیں۔ تو اسلام میں یقیناً بچوں کے حقوق ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ہماری تربیت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی بہت بہت شکریہ، الحمدللہ۔ یوں تو بچوں کی تربیت کرنا بڑوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں ایسے کارنامے کرتے ہیں کہ ایسی عمدہ باتیں کرتے ہیں کہ جس سے عمدہ قسم کے سبق حاصل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جن میں سے بڑوں کے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے پاس، بہت ہی پیاری مثال ہے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ذات ببرکات کا۔ آپ کی ذات ببرکات وہ ذات ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے والد محترم کے کہنے پر، فرمانے پر سر تسلیم خم کیا، لبیک کہا، اور اپنے والد کے حکم کی پیروی کی، جس کی مثال قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا حکم آپ کو ملا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم دامت برکاتہم عالیہ نے تفسیر صراط الجنان میں کچھ یوں کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے پوچھا، یہ اس لیے کہا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور اس حکم کی طرف رغبت کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے شہزادے نے اللہ کی رضا پر فدا ہونے کے لیے، اللہ کی رضا پر قربان ہونے کے لیے کمال شوق کا اظہار بھی کرتے ہوئے فرمایا اے ابا جان، اے میرے پیارے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس کا آپ کو رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، آپ وہی کریں، کیونکہ رب کا حکم آ گیا تو اب رب کے حکم کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، ہم نے لبیک کہنا ہے، تو اس لیے آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ہوا۔ ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب اس کے متعلق ایک شاعر نے کیا کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی، بزرگوں کو تعلیم دی، بچوں کو تعلیم دی، مسلمانوں کو تعلیم دی نا، وہ بڑی پیاری ہے کہ کس طرح اللہ پاک کے حکم پر ہم نے لبیک کہنا ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کس طرح کرنی ہے، وہ آپ نے کر کے بتائی ہے۔
کہ کیسے والد کے حکم کی بھی پیروی کرنی ہے، کیسے والد کے حکم کے آگے فوراً گردن جھکانی ہے۔ یہیں پر میں ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ جب بچپنا تھا آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تفصیل کے ساتھ ہے، مختصر سبق لینے کے لیے نا، کہ آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو والدہ ماجدہ نے حکم دیا، کپڑوں کے اندر کچھ رقم سی اور سینے کے بعد حکم دیا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اب قافلے والوں نے جب وہاں پر جب قافلے کا پڑاؤ ہو رہا ایک جگہ، تو وہاں چوروں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، سب کو لوٹ لیا۔ اب اس بچے کے پاس آئے، بچے کی ایک نے بھی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا، دوسرے نے بھی لی، کچھ نہیں ملا، جو بھی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میرے پاس رقم ہے، ڈھونڈ لو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب کے سب چور جو تھے وہ اپنے سردار کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی بچہ کہہ رہا ہے رقم ہے، لیکن رقم اس کے پاس سے مل نہیں رہی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیرانے پیر ہیں، آپ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرے کپڑوں میں سیا ہوا ہے۔ اب وہ نکال کر اس کو رقم دیتے ہیں۔ اب وہ جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی آپ اس کو چھپا سکتے تھے، آپ کی یہ ملی نہیں ہے تو آپ یہاں پر جھوٹ کا سہارا لے سکتے تھے۔ تو آپ نے بڑی پیاری ہمیں سیکھنے والی بات بتائی، کہا میری امی جان نے مجھے حکم فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ بچپنا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ شہرت تو بعد میں آئی، ویسے تو پیرانے پیر ولی کامل مادرزاد ولی ہیں، بچپن سے ولی ہیں، لیکن شہرت تو بعد میں آئی، ابھی تو بچپن کا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا نا، اب اس نے ایک اور بات کہی کہ والدہ نے تجھے گھر میں کہا تھا، یہاں والدہ تو نہیں دیکھ رہی۔ تو یہ بھی بڑی سیکھنے والی بات فرمائی، کہا والدہ تو نہیں دیکھ رہی، لیکن جس اللہ پاک کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ پاک تو مجھے آج بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خوف خدا عز و جل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے جھوٹ نہیں بولا، رقم جاتی ہے جاتی رہے، ادھر والدہ کی بھی بات مانی، ادھر اللہ پاک کا خوف بھی، اور اس کی وجہ سے پھر کیا سبق ملا؟ وہ جتنے بھی ڈاکو تھے ان سب نے کہا، ڈاکو کے سردار نے کہا کہ دیکھو اس کا خوف خدا، حالانکہ بچپنا ہے، بچہ ہے، اس کا اتنا خوف خدا ہے کہ ماں کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور میں اتنا ڈیٹ ہو گیا ہوں کہ میرا جو معاملہ ہے میں تو اللہ عز و جل کے سامنے میں اس کے وعدہ خلافیاں کر رہا ہوں۔ تو اس نے توبہ کی، تو پھر جب اس نے توبہ کی وہ سب نے کہا کہ تم ڈاکو میں ہمارا سردار تھا تو توبہ میں بھی ہمارا سردار بن، تو سب نے توبہ کی، اور اللہ کے کرم سے وہ سب کے سب ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور وقت کے ولی بھی بنتے ہیں۔ یہ اس بچے کی اس عادت نے سکھایا کہ ایک سچ بولا، اس سچ کی وجہ سے ان کی کایا پلٹ گئی، اللہ کے ولی بن گئے۔ ہاں بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا خوف ہر وقت بندے کو رکھنا چاہیے، اور بچے بھی کبھی کبھی سکھا دیتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری آپ نے جو واقعہ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اور پھر ساتھ ساتھ جو باپ اور بیٹے کی ان کی جو گفتگو ہے، تو گویا آپ کی بات سے ہم یہ حسنین بھائی سمجھیں کہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول، تربیت جو ہے وہ بچے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اچھے بولنے کی طرف لے جاتی ہے، اخلاقیات والی گفتگو کی طرف لے جاتی ہے، اور کچھ عطائیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ جیسے ہم حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ نے فوراً والد صاحب کے سامنے لبیک کہا کہ جو میرے رب کا حکم، اور فوراً آپ نے فرمایا جو رب نے فرمایا آپ کریں۔ اور یہاں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے کہ والدین نے تربیت کی کہ بھئی سچ بولنا ہے، تو بچے نے سچ بولا۔ اچھا سچ بھی کیسا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، کمال کی بات ہے کہ بچے کے چند الفاظ، چند انداز کہ ڈاکوؤں کی توبہ کا سبب بن گئے۔ اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں وہ گوشہ تو پیدا کریں، وہ جگہ تو بنائیں کہ ہم، کیونکہ ہمارے اکثر یہ دیکھا ہے حسنین بھائی کہ لوگ جو ہے نا وہ بچوں کی باتوں کو اس انداز سے لیتے نہیں۔ اچھا پھر ایک ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے، خاص طور پہ بزرگ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو یار یہ تو ابھی بچہ ہے، اس نے دنیا ہی کیا دیکھی ہے، تو ان کے تجربات، وہ اپنے تجربات کے آگے ان کے تجربات کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، یا ان کی باتوں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، تو یوں بھی وہ تھوڑا سا بچوں کو اگنور کرتے ہیں۔ اچھا اگنور کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں،
کام کی باتیں رہ جاتی ہیں، اور واقعی میں جو ہم سیکھ سکتے تھے بچوں سے وہ سیکھنے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ بڑی پیاری گفتگو آپ نے کی۔ مسکنسیپشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی باپ یہ خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہو؟ اللہ، یہ ایک تھوڑی سی اس پہ آپ کو تو ارشاد وضاحت۔ فرمائیں۔ تو ویسے دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جواب ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے یہی ہے کہ وہ نبی تھے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ وہی ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، وہ بھی جانتے ہیں کہ میرے والد کا خواب عام خواب نہیں ہے، سبحان ان کا خواب بھی وہی ہے، نبی کا خواب وہی ہے، لیکن عام حالت میں اگر کوئی بندہ دیکھے خواب اور یہ عمل کرے تو اس کو اجازت یہ شریعت بڑی کی طرف سے۔ پیاری بات۔ اچھا سوال قائم کیا ہاشم بھائی نے، اور ماشاءاللہ ہمارے حسنین بھائی نے دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کے تحت یہ بات بیان کی کہ بھئی وہ جو تھے وہ تو نبی تھے، اور نبی کا خواب جو ہے وہی ہے، اور آج کے دور میں ایسا اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ایسا خواب کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا، نہ کرنا چاہیے اس کو۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے بچوں سے کیسے سیکھیں، بات چل رہی ہے خوف خدا کی، ہماری بات آئی اس پر کہ بھئی بڑی پیاری بات غوث پاک رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور اگر والدہ سے وعدہ کر لیا تو یہاں آ کر مکرنا بھی جو ہے وہ آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کیا ایسا خوف ہمارے کیفیت ہمیں پیدا ہونی چاہیے، اور بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر اس متعلق کچھ تربیت ہو جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ ابھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ڈاکوؤں نے سبق حاصل کیا، اللہ، تو ہمارے بزرگ دین کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بچوں سے بھی سبق لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بزرگوں سے یا سبق لیتے رہے، لیکن ہمارے بزرگ بھی ایسے گزرے کہ وہ بچوں سے سبق لیا کرتے تھے۔ جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بچے کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ مٹی سے کھیل رہا ہے، اور کبھی وہ ہنس رہا ہے کبھی وہ رو رہا ہے، تو اس کی ایک کیفیت دیکھ کر اللہ اللہ، ارادہ کیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو سلام کرو، لیکن نفس نے، کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے منع کیا۔ اللہ، ہوتا ہے نا بعض میرے بچے کو کیا سلام کروں، بالآخر نفس کی کاٹ کرتے ہوئے انہوں نے عقل کا مظاہرہ کیا اور اس سے سلام کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی سلام کیا بچوں کو، بڑوں کو، تو میں بھی سلام کروں۔ جب سلام کیا تو اس بچے نے جواب میں کہا وعلیک السلام یا مالک۔ اللہ، اب یہ بچے نے جب آپ کا نام لیا کہ یہ میرا نام کیسے پہچانتا ہے، تو یہ سوال کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا۔ اب وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ عالم ملکوت میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی، اللہ، اس نے مجھے پہچان کروا دی جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اب بچہ بڑا دانا ہے تو اس سے کچھ میں سوال ہی کر لوں، تو پوچھا کہ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے۔ اللہ، جگہ یہ بچہ ہے اور یہ سوال کتنا گہرا سوال ہے، لیکن کہا کہ بچے میں کچھ مطلب ہے کہ دانائی کی باتیں ہیں، اس سے آپ نے دیکھا سمجھا کہ بھائی کچھ ہے سیکھ تو لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس بچے نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا کہ نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام سے روکا۔ اللہ، آج ہم بھی کسی بڑا جو ہوتا ہے نا وہ بچوں کو سلام کرتے ہوئے ڈر رہے کہ وہ مجھے آگے سلام کرے، وہ مجھے کھڑے ہو کر میرا ادب کرے، لیکن بچے نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمت تھی اس بے شک۔ بچے پر کہ انہوں نے ان کے دل کے حال کو بھی پہچان لیا اور کہا کہ نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام سے روکا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام پر ابھارا۔ سبحان اللہ، اب یہ سوال کا جواب سننے کے بعد یہ سوال کیا کہ مزید اس سے سیکھا جائے کہ تم اس مٹی سے کیا کھیل رہے ہو۔ اللہ، تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا جو ہمارے لیے بھی سمجھے کہ عبرت ہے کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ، اللہ، یعنی آج جس مٹی سے ہم بنے ہیں ہمیں اسی طرف جانا ہے، تو میں اس لیے مٹی سے کھیل رہا ہوں۔ اللہ، اب مزید انہوں نے ایک سوال اور قائم کر دیا کہ چلو اور سیکھا جائے اسے،
کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ رو بھی رہے تھے ہنس بھی رہے تھے، تو ہنسنے اور رونے کی کیا وجہ تھی؟ تو پھر بچے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں رو اس لیے رہا تھا کہ مجھے جب اللہ پاک کا عذاب یاد آتا ہے، جب میں اس کے عذابات کا ذکر سنتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے یا اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ تو اب وہ بزرگ نے کہا کہ بیٹا ابھی تو بہت چھوٹے ہو تم، ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ تم پر کوئی گناہ تمہارا لکھا جائے، تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے، بچے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ کوئی کھانا وغیرہ بناتی ہے، لکڑیاں وغیرہ جلاتی ہے، تو بڑی بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے مجرم جس کو جلانے کے لیے مجھ جیسے لوگوں کا استعمال نہ کیا جائے، تو میں اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے بزرگ دین تھے جو بچوں سے اس طرح سیکھا کرتے تھے۔ تو اگرچہ بچے کوئی غلطی بھی کرے نا تو فوراً معذرت کرتے ہیں، چھپتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کوئی غلطی کرے کہ ابو یا والدہ کے ڈر سے چھپتے رہتے ہیں یا پھر صحیح۔ کچھ معذرت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا یہ انداز ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، معذرت کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ تو جیسے والدین بچوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں، بے شک۔ اور رب تو جب اس کی بارگاہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہی معاف فرما دے گا۔ اسی طرح بچوں کا یہ انداز کہ بچے غلطی کرتے ہیں تو سچ بول دیتے ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ مطلب یہ کہ بچے غلطی بھی کرتے ہیں سچ بول دیتے ہیں کہ بھائی مجھ سے یہ ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سچ بول دیں، آئے بائے شائع نہ کریں۔ بعض اوقات وہ باتوں کو آئے بائے شائع کرنے لگا تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر سچ بولنے کا تو وہیں وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور امید ہے کہ جس خوف سے آپ مطلب یہ کہ ڈر رہے کہ میں اگر یہ جھوٹ بول کر میں اپنا بچاؤ کر لوں گا تو بچت نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ آگے پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی غلطی ہو جائے تو سچ بولے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہم بھی بچوں کی طرح، جو بچے دل میں بغض یا حسد، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں بچوں کے دل میں نہیں ہوتی ہیں، صحیح۔ تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اور کینہ مسلم سے پاک رکھیں۔ اگر کوئی غلطی کر جائے اور پتہ ہے کہ میرا بڑا گہرا دوست ہے، اس نے میرے سے ایسا مطلب معاملہ کیا، اب اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ سلیم بھائی بڑی پیاری گفتگو آپ نے کی، اور خاص آپ کی اس واقعے میں نا اس سلام والی بات کو خاص لے لیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے جن گھروں میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو وہی توجہ دلا رہے ہوتے ہیں بچوں کے آنے جانے پر سلام کی طرف کہ بھائی آپ نے سلام نہیں کیا، گھر میں آ گئے۔ اچھا بات وہی آتی ہے آپ کی کہ بڑے خود اس پہ پہل نہیں کرتے، بچے کی تربیت کر رہے ہوں گے سلیم بھائی، ارے آپ نے سلام نہیں کیا، تو اگر آپ سلام کر لیں گے تو بچوں کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ یار سلام مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کیوں نہیں سلام کر رہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، پھر ساتھ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں تو آپ ہمیں سلام کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے سربت بچے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو دعوت اسلامی ماحول کی برکت سے جو نمازوں کی محبت ملی ہوئی ہے، اور جو مطلب ایک ہوتا ہے نا نماز نہ پڑھے تو سکون نہیں ملتا، تو اس طرح میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں ایک کہ وہ بھی بعض اوقات مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ماشاء تو جو آپ کریں گے والدین تو وہ اثر جو ہے جائے گا بچوں میں۔ بے شک۔ اسی طرح ہمارے بزرگ دین جتنے بھی ہیں ان کے والدین کا ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جس گھرانے پلنے والا بچہ بھی ایسا خوف خدا والا بنتا تھا۔ بے شک ماحول کا بڑا ایک دخل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول میسر کریں کہ جس سے وہ دین کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور بالخصوص ہم اس طرف یہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی سلیم بھائی تو اپنے واقعے میں کچھ توجہ دلائی سلیم بھائی نے، لیکن حقیقت یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ سلام کا جو نا ماحول ہمارا بڑا تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے بچہ گھر میں آتا تھا تو سلام کرتا ہوا آتا تھا، جاتا تھا تو سلام کرتا ہوا جاتا تھا، لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑے جو ہے تربیت تو کر رہے ہیں، یہ بات تو سمجھانے کی کوشش کریں کہ سلام کرو، لیکن خود کا انداز جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے۔ جیسا ایک بات سلیم بھائی نے ہمیں تربیت کے طور پر سمجھائی، سکھائی کہ بھائی بغض، کینہ، حسد یہ بچوں کے دل میں نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں سلیم بھائی کہ بچے لڑ لیتے ہیں، کتنے بھی لڑائی ہو جائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ
وہی اسی مقام پر ہی اور اسی چیز کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بڑی پیاری تربیت ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. لڑنے پر بڑے لڑ پڑے, اللہ اللہ, یعنی کہ وہ بچے دوبارہ مل گئے لیکن وہ جو آپس میں بڑوں کو جھگڑا ہوا وہ دل میں رہ گیا. اللہ. تو وہ بچے سکھا بھی رہے کہ بھائی ہم نے نکال دیا, ابھی نکال دو, لیکن ہم نکال نہیں ہم پائے. نہیں نکال, ہم تو یوں سمجھیں کہ سلیم بھائی اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے, اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں مزاج میں کہ مرنے جینے تک کے جو ہے نا معاملات کو ختم کر دیتے ہیں اور سگوں کے ساتھ دوریاں پیدا کر لیتے ہیں. تو بچوں کے یہ واقعات ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے میں ایکا رکھیں, محبت. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ کچھ چیزیں بری لگ جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے آپ کو دل پر آپ کی گراں گزر جاتی ہیں, آپ کو پریشان کر جاتی ہیں اپنوں کی, لیکن اپنوں سے دوریاں نہیں کی جاتی. کسی نے کسی سے بڑا پیارا دانا سے سوال کیا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے, تو اس نے کہا کہ بھئی دوست جو ہے وہ ہیرا ہے اور بھائی جو ہے وہ سونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہیرا زیادہ قیمتی ہوتا ہے, آپ نے بھائی کو ہیرا نہیں کہا, بھائی کو جو ہے وہ جو ہے سونا کہا. تو اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سونا جو ہے نا اگر بگڑ جائے تو اس کو ڈھلا کر دوبارہ خوبصورتی اس میں پیدا کی جا سکتی ہے, لیکن ہیرا جب ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر اس کی وہ خوبصورتی کو دوبارہ لایا نہیں جا سکتا. تو بات یہی ہے کہ اپنوں کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے. ہمت کیجئے, معاف کیجئے, اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیجئے. یہ بہت پیارا اصول ہمیں سمجھایا اور سکھایا اسلام نے کہ معافی مانگیے, معاف کیجئے, انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بنے گی. ہمارا موضوع ہے بچوں سے کیسے سیکھیں, اور اس پر الحمدللہ مبلغین گفتگو کر رہے ہیں. بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے ہماری تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی, آپ کے محلے میں بھی, آپ کے خاندان میں بھی جو بچے ہیں اگر واقعی میں دانائی کی طرف ہیں اور آپ کو ایسی بات آتی ہے تو سمجھیے. یہ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کا اپنا ذہن یہ بن جائے کہ مجھے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. آپ دیکھیں نا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعے ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے محسوس کیا کہ بچہ دانا ہے, آپ نے فوراً سوال کرنا, اسے سیکھنا سمجھنا شروع کر دیا, اور ہمارے لیے بڑی رہنمائیاں آئیں اس واقعے سے. اللہ پاک ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاشم بھائی, گفتگو چل رہی ہے کہ بچوں سے کیسے سیکھیں, اور مبلغین دعوت اسلامی بڑی پیاری بات کر رہے ہیں. تو کیا واقعی میں ہم بچوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ جیسے باتیں چلی ہیں تو آج کے ماحول کے حوالے سے اگر ہم کچھ سمجھیں تو کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ناسمجھ ہوتے ہیں, لیکن ان کی بعض باتیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں. یہ جیسے آپ نے بھی کہا مالک بن دینار کا جو واقعہ ہے نا, اس میں ایک تو یہ کہ بچوں سے سیکھا, لیکن سوال کر کے بھی سیکھا کہ بچہ عقل مند ہے, چلو اسے سیکھ لو. یہ شاید رجحان بہت کم پایا جاتا ہے, ناپید ہے بالکل. بچے نے ایک اچھی بات کہہ دی, چلو بندے نے کیچ کر لی, لیکن دیکھا بچہ عقل مند ہے تو اسے کچھ پوچھ کے بھی سیکھ لو. لیکن اتنی جرت ہمارے اندر ہے نہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ جناب وہ بڑا سلام کیوں کرے, چھوٹا ہی سلام کرے, جھک کے سیکھ لو تو فائدے مند ہوگا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. آپ نے عذرائے مہربانی اس سے کہا کہ بیٹا کہیں گر نہ جانا. اب بچہ بھی سمجھدار تھا, اس نے فوراً جواب دیا کہ یا امام آپ بچیے, آپ بچیے. کیوں کہ آپ پھسل کر نہ گر جائیں, کیونکہ اگر آپ گریں گے تو عالم کے گر جانے کا اندیشہ. اللہ. اب اس بچے نے کہا تھا نا, کس کو کہا تھا؟ امام اعظم. لیکن امام اعظم اس کی بات سنی اور اس سے متاثر ہوئے, برا نہیں مانا. مدینہ پاک کی بات ہو رہی ہے, بچے کھیل رہے تھے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور بچوں کو سلام کیا. سبحان اللہ. یعنی جس کو کہنا نا عالم میں سب سے عظیم شخصیت میرے آقا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بچوں کو سلام کیا. پھر ایک بچے کو آپ نے کسی کام سے بھیج دیا, اب اس کام کی وجہ سے وہ بچہ گھر لیٹ پہنچا. والدہ نے سوال کیا کہ اتنی دیر کیوں کر دی, کہاں تھے؟ بچے نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کام سے گیا ہوا تھا. والدہ نے پوچھا کیا کام تھا؟ بچہ سمجھدار تھا,
اس نے راز کی حفاظت کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ ایک راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ، والدہ نے تربیت کرتے ہوئے سمجھایا کہ رسول اللہ کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ اللہ، یہاں بھی بچے سے کیا سیکھنے کو ملا، اگر کسی کی راز کی بات ہمیں پتہ چل جائے نا تو ہم اس کی حفاظت کریں، دوسروں کو کہتے نہ پھریں۔ اور یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ اس وقت کے ماں باپ کتنے سمجھدار تھے کہ بچہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی حوصلہ کرتے افزائی۔ تھے کہ کسی کو راز کی بات نہیں بتانا۔ اچھا، یہ بچہ کون تھا؟ یہ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، خادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، لہذا راز نہیں بتانا چاہیے کسی کا اگر پتہ چل جائے۔ اسی طریقے سے گھر کی باتیں بھی بچوں سے نہیں پوچھنی چاہیے کہ تمہارے گھر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، فلاں نانی کے گھر گئے تھے، دادی کے گھر گئے تھے، چاچو کے گھر گئے تھے تو وہاں کیا تمہیں مطلب دیکھنے کو ملا، یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ بچہ اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری، آپ فرماتے ہیں اچھے اچھے کپڑے بچے تو پہنتے ہیں، بے شک، تو گھر کے ایک ایک فرد کو بتائیں گے میں نے کیسے کپڑے پہنے، دکھائیں گے باقی اشارے سے، صحیح، ٹھیک ٹھاک توجہ چاہیں گے، صحیح، تو یہ سب کو تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن شاید اس پہ توجہ نہیں ہوگی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ اللہ، آپ اپنے کے واقعہ ارشاد فرماتے کہ ایک اسلام بھائی کے گھر پہ گیا تھا، 2 سال کی بچی تھی، گود میں اٹھائی ہوئی تھی، وہ بار بار اپنی ہتھیلیاں دکھا رہی تھی، اس میں مہندی رنگی ہوئی تھی، یعنی وہ دکھا رہی تھی کہ میری بھی کوئی واہ واہ کرو، میں نے مہندی لگائی ہے۔ صحیح، اس سے میں نے درس لیا، یہ میری سنت دیکھے بچوں سے کیا سیکھا کہ دیکھو یہ سکھا رہی ہے کہ میرا کام ہے یہ دکھانا، واہ واہ چاہنا، یہ میرا کام ہے، تو میں 2 سال کی بچی ہوں، یہ بڑوں کا کام نہیں ہے دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا۔ ایک تو اس نے یہ سکھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے بڑوں میں خوشامد اور چاپلوسی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جناب یہ بڑی پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسوں کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے، چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے۔ چاپلوسی کرنے میں جھوٹ بولنے کا بہت ہی عنصر ہوتا ہے۔ ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بچے نے کوئی مذاق میں جھوٹ بولا، گھر کے بڑے نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، بچے نے برجستہ جواب دیا میں مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا، تو بڑے نے کہا بیٹا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ چند ہی سیکنڈ ہوئی تھی، اسی بڑے نے کوئی بات ہیلا کر کے کہی، بچے نے فوراً بولا اب جھوٹ بول لیں، تو اس نے اپنی لاج رکھتے ہوئے دوسرے گھر والے بیٹھے نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، دیکھو میں نے جملہ یوں کہا یوں نہیں کہا۔ اب بچے کا جواب سے اچھا اچھا اچھا، تو آپ مذاق میں جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ، اب کتنا پیارا سبق سیکھنے کو ملا کہ آپ کی باتوں کو بچے کیچ کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اپنی شخصیت کو بھی ایسا بنا کے رکھیں کہ بچے اس کو کیچ نہ کریں، بلکہ آپ ان بچوں کی اچھی عادتیں اور اچھی باتیں اپنانے کی کوشش کریں، اس سے بچے کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ دیکھو میں نے یہ بات کہی، میرے ابا نے یہ اپنائی ہے، اس کا مطلب میں نے اچھی بات کہی، لہٰذا اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ ایک مطلب سائیکولوجیکلی مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے، تو ہمیں بھی بچوں سے سیکھنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ جیسے بچوں نے ضد کی، ہمیں چیز دلانے لے جاؤ، اب ٹائم نہیں ہے بڑے کے پاس، اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں، میں کوئی ایسا جملہ جو جھوٹ بھی نہ ہو جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی چل جائے۔ ہاں، مگر بچے اس کو نہیں سمجھتے، میں نے خود نوٹ کیا ہے، میرے ساتھ ہو چکا ہے، وہ ضد کرتے ہیں میں جھولے میں لے جاؤں، ہمیں جناب چیز دلانے لے جاؤں، بھلا ابھی میں آپ سے کوئی بات نہیں کر، میں دیکھتا ہوں۔ ایسا کیا، رات کو پکڑ لیا، آپ نے کہا تھا نا لے جائیں گے، ارے میں نے کب کہا آپ کو لے جائیں گے؟ اللہ، تو یہ بچوں کے سامنے ہیلا نہیں بچے تو چلے گا، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہیلا جس کی مطلب شریعت نے اجازت دی ہے تو علماء سے سیکھ کے ہی کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ہر چیز کو ہیلا، میرے سامنے سے لوگ آئیں، اللہ جب پاک انہوں نے کوئی سی بات کہی نا جھوٹ، میں نے کہا یہ کیا ہے، نہیں ہم تو ہیلا کر رہے ہیں، بھائی اس کو ہیلا نہیں کہتے، صحیح، پہلے سیکھو تو اسے کہ ہیلا کس کو کہتے ہیں اور کس ضرورت پہ کیا جاتا اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بات چل رہی ہے کہ بچوں سے کیسے سیکھیں، اور بڑی پیارے واقعات
بزرگان دین کے ہمیں جو ہے مبلغین سے سننے کو مل رہا ہے، اور بڑی پیاری بات کہ بڑی پیاری تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، جب بڑے تربیت کر دیتے ہیں نا تو پھر بچوں میں وہ عادات آ جاتی ہیں کہ دیگر لوگ، یعنی یہ سمجھے گا کہ گھر کے بڑے اپنے بچوں کی تربیت کر دیں تو باہر کے بڑے بچوں سے سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ بزرگوں کو چاہیے کہ بچوں کو شفقت دیں۔ جیسے امیر سنت کا واقعہ بڑا پیارا کہ بھئی آپ کے پاس اگر بچہ کسی چیز کے لیے آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو تھوڑا سا اس کا جو کام ہے نا اس کو نکھاریے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر وہ اور اچھے کام کرنے کی طرف بڑھے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی حوصلہ افزائی اس انداز سے نہیں کر سکے نا تو ممکن ہے کہ جو اس نے کیا ہے اس میں جو ہے وہ پھر پیچھے کی طرف جائے۔ تو بڑا ہی پیارا موضوع ہمارا چل رہا ہے، بچوں سے کیسے سیکھیں۔ عمران بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دوسری بات یہ کہ کوئی ہمیں بچہ، جیسے ان کی بات پر یاد آیا کہ بچہ اگر کوئی بات ہمیں بتا رہا ہے تو ہمارا یوں بھی ایک تاثر دیکھا جاتا ہے بعض لوگوں کا، اللہ پاک اس سے ہمیں بھی بچائے کہ جمعہ 8 دن ہوا ہے اللہ، اور مجھے کیا سکھائے گا، میں تو 70 سال سے ایسے کر رہا ہوں، 80 سال سے ایسے کر رہا ہوں، یہ کیا سکھائے گا۔ حالانکہ بزرگی جو ہے وہ عقل سے آتی ہے، علم سے آتی ہے، عمل سے آتی ہے، سال سے نہیں آتی ہے، سالوں عمر سے نہیں آتی ہے، بلکہ علم اور عمل سے آتی ہے۔ یہ تو بات ہے کہ بزرگوں کا بھی بڑا اچھا انداز ہونا چاہیے اور بچوں کا بھی انداز اچھا یہ ہوگا بزرگوں کی تربیت سے۔ اللہ پاک کی کچھ عطائیں بھی ہوتی ہیں، اچھا وہ جو عطا ہے نا اس کو نکھار کر لانے میں یوں سمجھیے کہ آپ کا بھی اپنا ایک بزرگوں کا کردار ہوگا، بزرگ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں سے کیسے سیکھیں، لیکن یقیناً آپ بھی یہ بات بہت آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے کہ بچے سکھائیں گے تو، لیکن جب کچھ چیزیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہی ان چیزوں کو، یہ بڑی پیاری بات ہم کر رہے ہیں اس موضوع پر، اور مبلغین ہمیں اپنے بزرگان دین کے واقعات سے اصل بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قلب میں، ذہن میں وسعت پیدا کریں اور اپنے بچوں کو تھوڑی اہمیت دیجیے، سمجھیے۔ یعنی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچہ کبھی کوئی غلطی کر دے نا تو بزرگ کبھی کبھی اس پہ اتنا غصہ ہو جاتے ہیں جو شاید بولتے نا کہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اچھا زبان کے ذریعے بھی، اور پھر کبھی کبھی تو جو ہے تھوڑا سا تیزی آ جائے تو بچوں پر ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ معاملہ جو نہیں ہونا تھا اس طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ کس بات پر کتنا بچے کو لے کر جو ہے سمجھایا جائے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ بچہ بھی اکتا جاتا ہے، بولتا بھائی یہ تو کوئی بات کرو ان سے تو یہ لمبی کر دیتے تھے۔ ایسا بزرگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کی بات کو سمجھنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنین کریمین کا واقعہ ہے نا کہ وہ بزرگ غلطی کر رہے تھے وضو کے اندر، اللہ، تو آپ دونوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ان کو سکھانا بھی ہے اور ادب بھی ملحوظ رکھنا، سبحان اللہ، تو کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، اب دیکھیں کس کا اچھا وضو ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی بڑا انداز ہے۔ اب وہ بزرگ نے جب ان کا وضو دیکھا، والا غلطی ان میں نہیں، غلطی میرے اندر ہی ہے، تو اب ان سے سیکھا بھی اور سکھانے کا انداز بھی بتا دیا کہ کسی کو سکھانا ہے تو کس طرح سکھانا ہے۔ بڑوں کا ادب رکھنا چاہیے، ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ ہمارے پروگرام میں پیکیج ہوتا ہے، پڑھتے ہیں پیکیج کی جانب۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ اس وقت ہم کراچی کے علاقے رنچور لائن سمرو گلی ٹمبر مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل جس کا سیگمنٹ ہے بہترین لوگ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عمر کا طویل ہونا بندے کے اختیار میں نہیں، لیکن نیک اعمال کرنا بندے کے اختیار میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی عمر اور وقت کو غنیمت جانے اور اسے ان کاموں میں گزارے جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ حدیث پاک کے مطابق بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عمر کو فضول کاموں میں نہیں برباد کرتے بلکہ نیکیوں میں گزارتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو۔ امام شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ
اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو، کیونکہ انسان کی مثال اس دنیا میں نیک اعمال کے ساتھ اس تاجر جیسی ہے جو مال تجارت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تاکہ تجارت کر کے منافع کمائے اور اپنے وطن سلامتی کے ساتھ اور خوب نفع کما کر لوٹے تو وہ بھلائی کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر اس کا سرمایہ ہے، اس کی سانسیں اور جسم کا کام کرنا اس کا نگد ہے اور نیک اعمال اس کا منافع ہے۔ تو جتنا اس کا سرمایہ یعنی عمر زیادہ ہوگی، نفع یعنی نیک اعمال بھی اتنے زیادہ ہوں گے، اور آخرت اس کا وطن ہے۔ بس جب وہ اپنے وطن لوٹے گا تو اپنے منافع یعنی نیک اعمال کا پورا پورا ثواب پائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اپنا فرما بردار بنائے اور بہترین انسان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ، بہترین لوگ، بڑی پیاری تربیت ہماری فرما رہے تھے مبلغ دعوت اسلامی کہ انسان کی طویل زندگی ہے اگر تو نیکیوں کے ساتھ ہو، اور یقیناً یہ سیکھنے سے ہی چیزیں آتی ہیں۔ یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے زندگی بہتر بنائیں، اور اس میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ بچوں سے کیسے سیکھیں، اور بڑی پیاری بات مبلغین سے سیکھنے کو مل رہی ہیں اور سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ زندگی میں بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے۔ حسنین بھائی، ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ واقعات ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا ایک انداز ہوتا ہے، اور جیسے ابھی ہاشم بھائی نے ایک بات کی کہ بچے اکثر جو ہے وہ کسی نہ کسی بات کی تے کی طرف ضرور جاتے ہیں، آپ کوئی بات کریں تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پھر بہت ساری چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کا آدمی کو موقع مل جاتا ہے، تو کچھ واقعات کے ذریعے کیا سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں ہم؟ جی عرفان میں، جیسے ہاشم بھائی نے شروع میں ایک بہت ہی پیاری بات بتائی نا، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے بچے سے سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی پیارے بزرگ، بہت بڑے بزرگ شیخ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ پاک کے ولی بھی ہیں۔ انہوں نے جو کتاب تحریر کی نا، وہ درود شریف کا مجموعہ ہے۔ وہ درود شریف کا مجموعہ دلائل الخیرات شریف ہے، اور یہ دلائل الخیرات شریف لکھنے کا جو جس کو بولتے ہیں نا کہ وجہ بنی، وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کی بنی۔ وہ کیسے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ یہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں کے پاس تشریف لے گئے، تو کنویں پر گئے تو کنویں کا پانی وہ کافی نیچے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی تو نیچے ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز ہے نہیں جس کے ساتھ پانی کو نکالا جائے، پریشان ہوئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک مکان کی چھت پہ بچی ایک دیکھ رہی ہے۔ جب وہ بچی دیکھ رہی تھی تو آپ سے کہنے لگی، یا شیخ، آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈھنکے بجتے ہیں، جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، آپ تو وہی ہیں، تو اس کے باوجود آپ پریشان ہیں، پانی کو اوپر نہیں لا سکتے، پانی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کنویں کا پانی آپ کس طرح نکالیں، پریشان ہیں۔ پھر اس بچی نے، وہ قریب آتی ہے کنویں کے، اور کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالتی ہے۔ لعاب جیسا ڈالا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ پانی ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کنویں کے کناروں تک آ گیا اور کناروں سے بھی باہر آ گیا۔ حضرت سیدنا شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دیکھتے ہیں تو تھے شیخ، تھے ولی کامل، پہچان تو گئے کہ یہ عام بچی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی ولیہ ہے تو بچی، اس کی عمر سے اگر دیکھا جائے تو ہے تو بچی، لیکن اس نے کام ایسا کر دیا کہ بڑے ولی کا کام۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شیخ اس سے یوں فرماتے ہیں کہ پیاری بیٹی، یہ جو تمہارے پاس مرتبہ آیا، یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ اب اس سے آپ قسم کہتے ہیں کہ تمہیں قسم ہے اسی اللہ عز و جل کی جس نے تجھے یہ مرتبہ دیا، مجھے بتا دے۔ اب یہ بچی جواب دیتی ہے کہ شیخ، میرے پاس یہ جو مرتبہ آیا، یہ مقام جو ملا نا،
یہ مجھے پیارے آقا، سچے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ اب یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے یہ کتاب لکھی جس کو دلائل الخیرات کہتے ہیں، جس میں بے شمار درود پاک ہیں۔ اب یہاں درود پاک کی بات چلی ہے تو درود پاک کی فضیلت کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے گا اور وہ قبول ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا، اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ یہ در مختار میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ تو یوں درود پاک اللہ پاک کی رحمت ہے۔ درود پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے نا، کہ روایت میں ہے کہ جو درود پاک دن میں 50 مرتبہ پڑھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کریں۔ ایک اور روایت ہے کہ جو درود پاک دن بھر میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مرے گا نہیں اس وقت تک کہ جس وقت تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ ملے۔ تو یوں درود پاک کی بے شمار برکات ہیں۔ درود پاک سبحان اللہ۔ اب یہ جو ہم نے بچی کا واقعہ سنا نا، اس بچی کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کتنا عظیم مرتبہ نصیب ہوا کہ اس کے لعاب کی برکت سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ اس بچی کی طرح ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، جس حالت میں بھی ہو نا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر درود پاک جاری رہے۔ اور یہ مہینہ بھی جیسے آپ نے شروع میں بیان کیا، شعبان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے، اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوں درود پاک کے مختلف الفاظ ہیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ درود پاک بھی ہے۔ اور جیسے ہم اپنے بیان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں 4 صیغے ہمارے شیخ طریقت نے ہمیں دیے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں درود پاک کی برکات ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی عظمتیں برکتیں نصیب۔ مجھے ایک بڑا پیارا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اس بچی نے درود پاک کی کثرت کی اور اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے اس نے وہ اپنا لعاب ڈالا، یعنی میں جو پڑھتی ہوں نا درود پاک، اس کی فضیلت مجھے ملے گی اعتماد کے ساتھ۔ یہاں بعض لوگ بڑے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، دعا مانگی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، صدقہ و خیرات کریں، ٹھیک ہے ہمارے اعمال ناقص ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے بالکل یقین کامل کے ساتھ کریں کہ جی یہ اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی اور اس کا اثر مجھے ملے گا اور میری دعا قبول ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بڑی ملیں گی۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو،
सलाम पे भेजो खुदा मोमिनों से यही चाहता है, खुदा मोमिनों से यही चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त मुबल्लिगीन की गुफ्तगू जारी है और हमें ये बात समझाई सिखाई जा रही है कि हम अपने बच्चों की भी तरबियत करते रहें और बच्चों की अच्छी बातों से हम खुद भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ बढ़ते रहें। सलीम भाई, बात चल रही है बच्चे हमें क्या सिखाते हैं, थोड़ा इस हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ये नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े ही तरबियत करते हैं, तो बच्चे फिर जो सीख कर कुछ हरकत और सकनात करते तो हमें उस वक्त सीखने का मौका मिल जाता है, समझने का मौका मिल जाता है। माशाल्लाह, ये अभी जो वाक़या सुनाया इन्होंने दुरूद पाक वाला, तो बच्ची ने जो अमल किया वो उसके जाहिर करने को कहा कि तुम क्या ऐसा अमल करती हो बताओ, तो उसने बताया। सही। हमारा हाल ये है कि हम बगैर बताए अपना अमल खुद बता रहे होते हैं। अल्लाह। यहाँ पर बच्चे, इस बच्ची के वाक़े से तो पता चला है कि हमें अपने अमल को, अपने नेक अमाल को छुपाना चाहिए। अल्लाह। हाँ, अगर कभी कोई सी सूरत पैदा हो जाए जाहिर करने की, तो उस वक्त बयान भी कर दिया जाए, लेकिन दिखावे से इंसान बचना बचे। चाहिए। बच्चों का जो अमल है ना, बच्चे दिखावा नहीं करते, अल्लाह। लेकिन ये है कि हम जिसको दिखावा हम कहते हैं ना, बच्चों के तो ज़बरदस्त दिखावा, रियाकारी, इसका ताल्लुक नीयत से। अब बच्चे अगर कोई काम कर भी रहे होते हैं छोटी उम्र के अंदर, तो अगर वो दिखा भी रहे हो तो उस पर कोई पकड़ नहीं है। सही। लेकिन अगर हम कोई ऐसा अमल, नेक अमल करने के बाद इसको रियाकारी की नज़र कर दे, तो इसकी तो पकड़ है। पकड़ है। और उसके बारे में पूरी किताब रियाकारी रियाकारी। किताब पूरी एक इल्मिया ने इसकी बनाई है, छापी है मकतब मुद्रणा। उसका मुताला करेंगे तो काफ़ी मालूमात हासिल होगी इसके ज़रिए। बाकी इन बच्ची के वाक़े से इखलास का भी दर्स मिलता है। बेशक। हम इखलास के साथ अमल करें। इखलास क्या होता है ये भी सुन लें कि किसी भी नेक अमल में महज रिज़ा इलाही हासिल करने का इरादा करना इखलास कहलाता है। सुभान अल्लाह। यानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। इसमें लोगों की समझे कि कोई आमिदिश ना हो दिखाने के वाले से। अब नमाज पढ़ रहा हो या कोई भी अमल कर रहा हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए। अब जैसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता ना कि उन्होंने अपनी कनीज़ को कोई चीज़ लेकर भेजा कि जाओ इस किसी साइल को देकर आओ और देखना वो क्या दुआ देता है। सुभान। तो जैसे ही उस साइल को दिया तो उसने कुछ दुआ दी, तो वही दुआ जिक्र कर दिया कर, तो उन्होंने हाथ उठाए, चलो इसके लिए दुआ कर देते, ताकि दुआ के बदले दुआ हो जाए, मेरा जो अमल है वो अल्लाह के लिए हो जाए। अल्लाह। यानी बात होता है ना कि अमल के बदले में वो चाहते हैं कि कुछ दुआ मिल जाए, इस तरह नाम भी हो जाता है बाज़ वक़्त, और इसका इवज़ भी बाज़ लोग मांग लेते हैं तो दुआ के ज़रिए। तो इसमें भी ये उनसर पाया जाता है कि अमल जो अल्लाह के लिए हो, इसके इवज़ कुछ लेना नहीं चाहिए। जैसे इखलास के बारे में हदीस पाक में आता है कि हदीस कुदसी है कि इखलास मेरे राज़ों में से एक राज है जिसको मैं अपने महबूब बंदों के दिलों में वदीअत रखता हूँ। यानी ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। आज तो हम अमल करते हैं कि बस दिखाओ दिखाओ, लेकिन ये बंदा इसको जितना छुपाएगा उसको छुपाना ही चाहिए, कोशिश करे, क्योंकि इखलास से क्या वो अमल ही कबूल होगा। जैसा कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ना कि किल्लत अमल की फ़िक्र ना करो बल्कि कबूलियत अमल की फ़िक्र करो। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अखलिसिल अमला युज्ज़ी का मिनहुल कलील। इखलास के साथ अमल करो कि इखलास के साथ थोड़ा अमल भी तुम्हें काफ़ी होगा। सुभान अल्लाह। आज हम अपना जायज़ा ले लें कि अमल नेक किया भी तो छुपाने ना दिया, नफ्स बदकार ने दिल पे ये क़यामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने ना दिया। तो हमें ज़ाहिर बात है बच्चों से
ہمیں اخلاص سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے بچوں کی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ تعریف کرو یا اس کی تنقید کرو، جو بھی کرے اس پہ اثر وہ اپنی کیفیت میں رہتا ہے، صحیح. اپنی کیفیت میں ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کیفیت میں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بس اگر جب عمل کرنا ہے نا تو کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے، ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑی پیاری گفتگو مبلغین نے کی ہے. بچے ہمیں جو سکھا دیتے ہیں نا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ خوش رہنا بچے سکھاتے ہیں. آج اگر ہم معاشرے میں اس چیز کی کمی کو محسوس کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ بڑی عجیب ٹینشنوں میں ہیں، اور یوں کہیے کہ کئی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کئی نعمتوں سے محروم ہوں، جس کی وجہ سے وہ خوشیوں سے دور ہوتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں وہ ہمیں خوش رہنا سکھاتے ہیں، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خوشی کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ بڑا یا مہنگا ملے. ایک رنگین کاغذ، ماں کی مسکراہٹ یا والدین کا ایک گلے لگانا بچوں کے لیے کافی ہے. یہی سچائی اور قناعت ہے جسے ہم نے اکثر بھلا دیا ہے. یہ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنی خوشیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی خوشیوں کو یوں سمجھیے کہ بہت پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں، اور ہماری سوچیں جو ہے نا وہ ہمیں آگے کی طرف نہیں بڑھنے دیتی، بلکہ یوں کہا جائے نا کسی ہے نا کہ آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے حال کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کیفیت اس وقت ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی کئی خوشیوں کو صرف اپنے مستقبل کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں، اور یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. والدین بڑی ہماری تربیت کا ایک سلسلہ ہے، ہمارے گھر کے بزرگ ہماری ایک تربیت کا سلسلہ ہے، اور ہمارا ذہن بناتے ہیں اچھے کاموں کی طرف. ہمیں ان سے بھی سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے. اور بچوں کی کچھ واقعات، کچھ باتیں واقعی میں آدمی کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کی